الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغفر، بے شک اللہ تعالی نہیں بخشے گا، ان یشرک بہ، اس بات کو کہ شریک بنایا جائے اس کے ساتھ، ویغفر، اور وہ بخش دے گا، ما دون ذالک لمن یشاء، جو اس کے علاوہ ہے جسے چاہے گا، ومن یشرک باللہ، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنائے، فقد ضل ضلالا بعیدا، تو یقیناً وہ بھٹک گیا بہت دور بھٹکنا۔ ان یدعون، نہیں وہ پکارتے، من دونہ، اس کے سوا، الا اناثا، مگر عورتوں کو، مؤنثوں کو، اناثا یہ انثیٰ کی جمع ہے۔ وَإِن يَدْعُونَ، اور نہیں وہ پکارتے، الا مگر، شیطانا مریدا، سرکش شیطان کو، مریدا سرکش، لعنہ اللہ، جس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی، وقال، اور اس نے کہا، لأتخذن، ضرور بضرور میں لوں گا، من عبادک، تیرے بندوں میں سے، نصیبا مفروضا، ایک مقرر حصہ، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، اور یقیناً میں انہیں گمراہ کروں گا، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور یقیناً میں ضرور بضرور انہیں آرزوئیں دلاؤں گا، وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور یقیناً میں انہیں ضرور حکم دوں گا، فَلَيُبَتِّكُنَّ، تو یقیناً وہ ضرور کاٹیں گے، آذان الانعام، آذان کان، الانعام چپائے، آذان الانعام چپاؤں کے کان، وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور یقیناً میں ضرور بضرور انہیں حکم دوں گا، فَلَيُغَيِّرُنَّ، پس وہ ضرور بضرور تبدیل کریں گے، خلق اللہ، اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو، یعنی اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی صورت کو۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ، اور جو کوئی بھی بنائے گا شیطان کو، ولیًا دوست، من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا، فقد خسر خسرانا مبینا، تو یقیناً اس نے خسارہ اٹھایا، واضح خسارہ۔ یعدہم، وہ انہیں وعدے دیتا ہے، ویمنیہم، اور انہیں آرزوئیں دلاتا ہے، وما یعدہم الشیطان، اور نہیں وعدہ کرتا ان سے شیطان، الا غرورا، سوائے دھوکے کے۔ اولئک مأواہم جہنم، یہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، ولا یجدون، اور نہیں وہ پائیں گے، عنہا محیصا، اس سے بھاگنے کی کوئی جگہ۔ پہلی آیت مبارکہ ہم نے پہلے بھی اسی صورت کی آیت نمبر 48 کے اندر تلاوت کی ہے، پڑھی ہے، اور وہاں پر یہ مسئلہ میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ اہل السنہ والجماعت کا جو نظریہ ہے اس حوالے سے درست نظریہ ہے کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب وہ ابدی جہنمی نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہے، اللہ رب العالمین چاہے تو اس کو معاف کر دے، چاہے تو اس کو عذاب کے اندر مبتلا کر دے، یہی صحیح بات ہے۔ اور جو دوسرا موقف تھا کہ جو بھی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر لے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، وہ موقف درست نہیں ہے۔ یہاں پر اس آیت کے اندر اگر ہم غور کریں، اللہ رب العالمین نے شرک کس عمل کو قرار دیا ہے؟ کفر پر ڈٹنے کو۔ کوئی بندہ کفر پر اصرار کر رہا ہے، کفر پر ڈٹا ہوا ہے، کیونکہ پچھلی آیت کو آپ ساتھ ملائیں گے تو مضمون آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ وہاں پر ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور مومنین کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے کی وہ بندہ
پیروی کر رہا ہے۔ تو یہ دونوں اس کا جواب کیا بنتا ہے، یعنی دین اسلام۔ کوئی بندہ دین اسلام کو نہیں مان رہا تو وہ کیا ہے، کفر کے اوپر ڈٹا ہوا ہے، اور اس چیز کو اللہ رب العالمین نے وہ شرک قرار دیا ہے۔ اور ایسے شخص کے لیے کہ جو بندہ اسی کفر کی حالت میں ہی، شرک کے ہی حالت میں اس دنیا سے چلا گیا ہے، اللہ رب العالمین اس کو معاف نہیں کریں گے۔ اس کے بارے میں اٹل فیصلہ ہے رب العالمین کا کہ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ لیکن اگر وہی بندہ دائرہ اسلام کے اندر آ جاتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، شرک وہ کر رہا تھا، پوری زندگی اس کی شرک پر ہی گزر رہی تھی، لیکن وہ اسلام کو قبول کر لیتا تو اسلام اس کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، حتیٰ کہ اس شرک کو بھی وہ اسلام کیا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ تو اس لیے جو بندہ دین اسلام کے اندر نہیں آیا، یعنی وہ مرتد ہے یا باغی ہے، سرکش ہے، نافرمان ہے، یعنی مشرک ہے، ایسے بندوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا کیا فیصلہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنے والے ہیں۔ اور اگلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان یدعون من دونہ الا اناثا۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے شرک کس کو قرار دیا ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کو پکارنا، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کو پکارنا، اس عمل کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر شرک قرار دیا ہے۔ الدعاء هو العبادہ، کیونکہ اصل چیز کیا ہے، پکارنا ہی عبادت ہے، پکارنا ہی عبادت ہے۔ اب یہ پکار سے مراد کون سی پکار ہے کہ غیبی مدد کے لیے، آپ کسی شخص کو غیبی مدد کے لیے پکارتے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کی مدد کرنے پر قادر بھی ہے، وہ طاقت بھی رکھتا ہے، تو یہ کیا ہے، پکار شرک ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کسی کو آواز دیتے ہیں، کسی سے کوئی چیز طلب کرتے ہیں اور وہ اس کی طاقت کے اندر موجود ہے، ٹھیک ہے، تو یہ پکار شرک نہیں ہوتی۔ اور اس کو ایک آسان سے الفاظ میں اس طرح بھی سمجھا دیا جاتا ہے کہ ما فوق الاسباب ما تحت الاسباب، یعنی جو انسان کے تحت ہے، یعنی انسان ذرائع اختیار کرتا ہے اور وہ ذرائع اس کی قدرت کے اندر موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی طاقت کے اندر وہ ذرائع رکھے ہوئے ہیں، تو اگر اس قسم کی مدد ہے تو یہ شرک نہیں ہوتی۔ جو ما فوق الاسباب طاقت سے باہر ہے انسان کی، اب طاقت سے باہر کیا ہے، کسی کو زندہ کرنا، کسی کو مارنا، کسی کو رزق دینا، کسی سے رزق چھین لینا، یہ کیا ہے، ما فوق الاسباب، کسی کے اندر طاقت نہیں ہے۔ لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، جس کو اللہ دے اس کو کوئی روک نہیں سکتا اور جس کو نہیں دیتا اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ تو اب کوئی بندہ کہے کہ اس کو اللہ نے نہیں دیا، میں دیتا ہوں، میں دے دوں گا، اس کو اللہ تعالیٰ نے اولاد نہیں دی، میں اولاد دے دوں گا، تو یہ کیا ہے، اس کے اندر اگر بندہ پکارتا ہے، آوازیں لگاتا ہے، تو یہ ما فوق الاسباب چیزیں ہیں، اس کے اندر یہ شرک ہے۔ ایک اسباب کے تحت، اسباب میں کیا ہے، آپ کو میں کہتا ہوں جی مجھے پانی پکڑائیں، یہ اب مدد تو مانگ رہا ہوں آپ سے، لیکن یہ آپ کی طاقت کے اندر موجود ہے، آپ کے سامنے گلاس موجود ہے، پانی موجود ہے، آپ وہاں سے مجھے پانی دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے پاس جیب میں 1000 روپے موجود ہے، میں آپ کو کہتا ہوں مجھے 1000 روپے دیں، یہ مدد تو لے رہا ہوں میں آپ سے، ٹھیک ہے، لیکن یہ وہ مدد نہیں ہے جو آپ کی طاقت سے باہر ہے۔ طاقت سے باہر الگ چیز ہوتی ہے، طاقت کے اندر ہونا ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ تو یہاں پر ان یدعون من دونہ الا اناثا سے مراد کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو پکار رہے ہیں اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ میری مدد کرنے پر اسی طرح قادر ہے جس طرح اللہ رب العالمین قادر ہے، اور وہ آواز غیبی ہے، یعنی کہ آپ یہاں سے بیٹھے ہوئے آواز دے رہے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو، اب وہ کیا وہ سن رہے ہیں؟ اب آپ نے جو ان کو پکارا تو مطلب کیا ہوا کہ یہ جو پکار اللہ رب العالمین سنتا ہے، گویا کہ اسی طرح وہ بھی سن رہے ہیں، تو یہ شرک ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور آپ ایسی مدد اس سے مانگ رہے ہیں جو ما فوق الاسباب کے اندر آتی ہیں۔ تو ان یدعون من دونہ الا اناثا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وہ اللہ رب العالمین کے سوا نہیں پکارتے مگر عورتوں کو،
یہاں اناسن سے مراد عورتیں کیوں اللہ رب العالمین نے کہی؟ کیونکہ انہوں نے اکثر جو اپنے بتوں کے نام رکھے تھے وہ انسا مؤنثوں کے رکھے ہوئے تھے، جیسے لات، منات، عزا، ٹھیک ہے، یہ عورتوں کے نام ہیں۔ اور آج بھی اب اگر ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں، جو شرک کے اڈوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے کیا پہنی ہوتی ہیں؟ ہاتھوں میں کڑے، عورتوں جیسا لباس پہنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بالکل عورتوں والی مشابہت وہ اختیار کر رہے ہوتے ہیں، یعنی عورتوں والا لباس، زیور پہننا، اسی طرح کی چیزیں، کڑے پہننا، ہاتھوں میں سارا کچھ کرنا جو عورتوں والی چیزیں ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرد پر لعنت کی ہے جو عورت کا لباس پہنے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح اس عورت پر بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت کی ہے جو مرد کا لباس پہنے، یعنی ایک خاص لباس ہے مرد کا، ایک خاص لباس ہے عورت کا۔ اگر مرد عورت کا لباس پہنتی ہے وہ لعنتی، اور اسی طرح جو مرد کا لباس ہے، عورت کا لباس ہے وہ مرد پہنتا ہے تو وہ بھی کیا ہے؟ لعنتی ہے۔ تو اس کے اندر کیا ہے؟ اللہ اناسن، انہوں نے بھی یہی چیز رکھی تھی، اور پھر ہندوؤں کو بھی آپ دیکھ لیں، یونانیوں کو بھی دیکھ لیں، ان کے اندر بھی یہی چیز آپ کو نظر آئے گی کہ انہوں نے جو اپنی دیوتا بنائے ہوئے ہیں، دیویاں بنا رکھی ہیں، وہ بھی کیا ہے؟ مؤنث ہی رکھی ہوئی ہیں۔ تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اچھا، یہاں پر یہ چیز بھی سمجھ لیں کہ مؤنث ہی کیوں بنا کے انہوں نے رکھی؟ اصل میں وہ فرشتوں کے متعلق یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، اور بیٹیاں کون ہوتی ہیں؟ مؤنث ہوتی ہیں۔ تو اس لیے انہوں نے کہا اللہ رب العالمین کے جو مقرب لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب جو اللہ کے قریب ہوں گی وہ کون ہوں گی؟ عورتیں ہوں گی، تو اس لیے انہوں نے ان کو بنا دیا۔ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں نہیں وہ پکارتے مگر کن کو؟ شیطان کو۔ یہاں شیطان کو کیوں ذکر کیا گیا ہے؟ کیونکہ اصل میں اس راستے پر لگانے والا کون ہے؟ شیطان ہے۔ اور پھر سورہ سبا کے اندر اللہ رب العالمین نے اس چیز کی وضاحت بھی کی ہے۔ فرشتوں سے اللہ رب العالمین پوچھیں گے وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَٰؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِم مُؤْمِنُونَ، کہ وہ جنات کی عبادت کیا کرتے تھے، اور جن کون ہیں؟ وہی شیاطین ہیں، جن کی عبادت کی جاتی ہے وہ کون ہے؟ جن ہیں، اور جن کون ہیں؟ شیاطین ہیں۔ اصل میں یاد رکھیں جن کی بھی عبادت کی جاتی ہے، جن لوگوں کی بھی آپ یعنی چاہے فرشتوں میں سے لے لیں، انبیاء رسول میں سے لے لیں، یا بعد میں آنے والی جو لوگ ہیں، ہستیاں ہیں، کسی کو بھی آپ لے لیں، جن کی بھی عبادت کی جاتی ہے اصل میں کیا ہے؟ شیطان نے اس کا ایک خاکہ ہمارے سامنے رکھا، ٹھیک ہے، اور وہ خاکہ ہی ہمارے ذہن کے اندر لا کے رکھ کر ہم اس کی عبادت، وہ ہم سے اس کی عبادت کروا رہا ہوتا ہے۔ تو در حقیقت نہ فرشتوں کی کوئی عبادت کرتا ہے، نہ ہی انبیاء کی، اور نہ ہی صلحاء کی۔ عبادت کس کی ہوتی ہے؟ شیطان کی ہوتی ہے۔ شیطان کو وہ پوج رہے ہوتے ہیں، شیطان وہ ان کے سامنے مورتی بن کر آیا ہوا ہوتا ہے۔ یہ وضاحت میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ قرآن کی جب کچھ آیات آپ پڑھیں گے اس کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اللہ کے سوا جن کو بھی پکارا جاتا تھا انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، ہم سب کو جہنم کا ایندھن بنائیں گے۔ اب عبادت فرشتوں کی بھی ہو رہی ہے، چاند کی بھی ہو رہی ہے، سورج کی بھی ہو رہی ہے، ستاروں کی بھی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، پھر عیسیٰ علیہ السلام کی بھی ہو رہی ہے، عزیر علیہ السلام کی بھی ہو رہی ہے، انبیاء کی بھی عبادت ہو رہی ہے، پھر کیا نعوذ باللہ ان سب کو اٹھا کے اللہ رب العالمین ڈال دیں گے۔ تو یہ آیت جو سورہ سبا کی ہے علماء کہتے ہیں اس چیز کو کھول کر واضح کر دیتی ہے کہ اصل میں نہ عبادت چاند کی ہے، نہ سورج کی ہے، نہ ستارے کی ہے، نہ ہی وہ عزیر علیہ السلام کی، نہ ہی عیسیٰ علیہ السلام کی، نہ ہی کیا نام ہے فرشتوں کی۔ اصل عبادت وہ شیطان وہاں پر موجود ہوتا ہے اور اس کی وہ عبادت کر رہے ہوتے ہیں اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا کے جہنم کے اندر ڈال دینا ہے۔ یہ حسب جہنم، یہ جہنم کا ایندھن شیاطین بنیں گے۔ تو اس لیے فرمایا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، وہ شیطان سرکش کو ہی پکارتے ہیں، ایک تو یعنی ذریعہ بھی بنا اور اصل بھی یا عبادت وہ اسی کی ہی کی جا رہی ہوتی ہے۔ لعنہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا ہے اس اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے۔ اب جب اللہ نے اس کو دھتکار دیا، نکال دیا، تو پھر اس نے
کچھ وعدے کیے تھے اللہ رب العالمین سے، کچھ یہاں پر ذکر ہیں، کچھ سورہ بنی اسرائیل کے اندر، کچھ سورہ اعراف کے اندر موجود ہیں۔ یہاں پر جو اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، ایک تو اس نے کہا کہ میں تیرے بندوں میں سے اپنا ایک مقرر حصہ ضرور بضرور لوں گا، میں حصہ ایک ان میں سے لوں گا۔ اب حصے سے مراد علماء نے کچھ وضاحتیں کی ہیں کہ اگر کوئی بندہ ملاپ کرتے وقت میاں بیوی آپس میں دعا نہیں پڑھتے، شیطان کیا ہو جاتا ہے؟ شامل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب شیطان شامل ہو گیا تو گویا کہ اس نے اپنا حصہ وہاں سے اخذ کر لیا، لے لیا، ٹھیک ہے۔ پھر بچہ دنیا کے اندر آتا ہے، وہ بچہ جب رو رہا ہوتا ہے وہ کون؟ شیطان اس کو مار رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا کہ سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے ان کو اللہ تعالیٰ نے بچایا تھا، کیونکہ ان کی والدہ نے دعا کی تھی اور اللہ رب العالمین نے ان کی دعا کو قبول کر لیا تھا، تو وہ اس سے بچے تھے۔ تو یہ کیا ہے؟ شیطان اپنا حصہ لے رہا ہے۔ پھر اسی طرح کیا ہے؟ مال میں سے لے لیں کہ بندہ جو مال کماتا ہے اس مال میں سے ایک حصہ رکھتا ہے۔ آگے سورہ نام کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ آپ یہ چیزیں پڑھیں گے، سورہ مائدہ کے اندر بھی آگے آئیں گی۔ انہوں نے جانور وغیرہ چھوڑ کے رکھے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، اپنی فصل کاٹتے تھے، اس میں سے ایک حصہ نکال کے رکھتے تھے۔ آج بھی ہمارے ہاں جو یہ 11ویں کے نام سے چلتا ہے، یہ کیا ہے؟ ایک حصہ باقاعدہ لوگوں نے نکالا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، اس میں سے ایک حصہ وہ غیر اللہ کے نام پر لازمی طور پر نکال رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، کہ میں ضرور بضرور جو ہے ایک حصہ ان سے لوں گا، یعنی ان کو میں ان بندوں سے ہی حصہ لے لوں گا، یا دوسرا ہے کہ ان کے ذریعے سے میں ایسے کام کرواؤں گا جو شرک والے ہوں گے، غیر اللہ کی عبادت کریں گے، نظر و نیاز وغیرہ کریں گے۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، اور میں ان کو کیا ہے؟ گمراہ کر دوں گا ضرور بضرور، یعنی بھٹکا دوں گا سیدھے راستے سے۔ لیکن کہا الا عبادک منہم المخلصین، تیرے جو مخلص بندے ہوں گے ان کو میں گمراہ نہیں کر سکوں گا، ان پر میرا زور نہیں چلے گا۔ باقی جو تیرے خالص بندے نہیں ہوں گے اللہ، اس کے علاوہ سب کو میں کیا ہے؟ ضرور بضرور گمراہ کروں گا۔ اب ان آیات کو پڑھتے ہوئے ہمیں تھوڑا سا یہ غور کرنا چاہیے کہ شیطان نے جو باتیں کہی ہیں، اللہ رب العالمین نے یہاں پر تاکیدوں کے ساتھ ذکر کی۔ لام یہ بھی عربی زبان میں تاکید کے لیے آتا ہے، اور نون ثقیلہ جو ہے یہ بھی تاکید کے لیے، یعنی ڈبل تاکید لگا کر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ ضرور کام کرے گا۔ اس کے اندر شک نہیں کرنا کہ کبھی سمجھو کہ وہ ایسے ہی باتیں اس نے کر دی تھی، نہیں، اس نے کہا ضرور بضرور۔ اس لیے ترجمہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ضرور بضرور، کیونکہ ڈبل تاکید ہے۔ تو ضرور میں گمراہ کروں گا، اور میں ان کو کیا ہے؟ امنینہم، باطل امیدیں دلاؤں گا، ٹھیک ہے۔ باطل امیدیں کیا ہے؟ انسان گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے، شیطان انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ نماز نہیں پڑھتا بندے کو، کہتا ہے کوئی نہیں، اللہ غفور الرحیم ہے۔ کوئی عمل نہیں کرتا، کہتا ہے اللہ غفور الرحیم ہے۔ اب یہ دھوکہ اس نے ڈال رکھا ہے، بندے کو اسلام کی طرف آنے نہیں دیتا، کہتا ہے ابھی بڑی عمر کا حصہ بھی موجود ہے، ابھی جوانی کے اندر تو آ کے کیا کرے گا؟ ابھی تو نے کیا کیا ہے دنیا میں آ کر؟ تو نے کمایا کیا ہے؟ ابھی تو دنیا کی عیش و عشرت کر پہلے، ابھی بڑی عمر پڑی ہے۔ یہ کیا ہے؟ امنینہم، آرزویں ہیں۔ یا پھر اس کے اندر آپ وہ آرزویں بھی لے سکتے ہیں جو بزرگوں کے ناموں پر ہمارے اندر معروف کر دیں کہ جی بیعت کر لو یا آپ کو بچا لیں گے، ٹھیک ہے۔ وہ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے بس آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، اب تمہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں، قبر میں بھی ہم بچائیں گے، حشر میں بھی تمہیں ہم بچائیں گے۔ پھر واقعات بھی گھڑ گھڑ کے انہوں نے رکھ دیے، لوگوں کو یقین دلواتے ہیں، لوگ یقین کرتے ہیں ان کی باتوں پر۔ یہ امنینہم، یہ آرزویں ہیں، کون سی ہیں؟ جو شیطان نے ڈال کر ان کے ذہنوں کے اندر رکھی ہوئی ہیں کہ ٹھیک ہے جنت ہماری ہے، ہم جنت میں لے کر جائیں گے، ہم ہی اس کے وارث ہیں، ہمارا ہی اختیار سارا کچھ چلتا ہے۔ اور وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، ایک تو انسان کو گمراہ کرنا، اور دوسرا پھر اللہ رب العالمین کی مخلوق میں سے جانور، اس جانور کو اب دیکھیں نا، جانور کا تو قصور نہیں ہے نا، اب آپ اس کے کان کاٹ رہے ہیں۔ اب یہ کان کیوں کاٹتے تھے؟ کان کاٹ کر وہ منسوب ہو جاتا تھا یہ غیر اللہ کے لیے۔ یہ کس کے لیے ہے؟ غیر اللہ کے لیے۔ نہ اب اس کے اوپر سواری کی جائے گی، اگر وہ مادہ جانور ہے اس کا دودھ بھی کوئی استعمال نہیں کرے گا، وہ غیر اللہ کے لیے ہی چلے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح وہ کیا ہے؟ جانوروں کے کان کاٹ کر وہ غیر اللہ کے نام پر اس کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ کہا میں یہ حکم دوں گا وہ ضرور کاٹیں گے۔
ولا آمرنہم فلا یغیرن خلق اللہ، اور میں ضرور ان کو حکم دوں گا وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں چیزیں ان کی شکل و صورت کو وہ تبدیل کریں گے، اس کے حلال و حرام کے احکام کو بدلیں گے۔ اب اس کے اندر کچھ چیزیں ہیں، میں یہیں سے پڑھ کر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، وہ ضروری ہیں تاکہ ہمارے علم کے اندر اضافہ بھی ہو جائے۔ ایک تو اس کے اندر رہبانیت ہے، یعنی دنیا میں اپنی ذمہ داریوں سے انسان فرار اختیار کر کے جنگل میں جا کے رہنا شروع کر دے۔ پھر دوسرا قوم لوط کا عمل ہے۔ پھر نمبر 3 مردوں کا خصی ہو کر ہجڑا بن جانا، اور نمبر 4 عورتوں کو بانجھ بنانا، نمبر 5 برتھ کنٹرول کے نام پر مردوں کی نس بندی اور عورتوں کے آپریشن کر کے بچے پیدا ہونے میں رکاوٹیں ڈالنا، عورتوں کو گھروں سے نکال کر ان کی فطری فرائض سے سبکدوش کر کے مردوں کی صف میں کھڑا کر دینا، عورتوں کو مملکت کی سربراہ بنا دینا، خوبصورتی کے لیے ابروؤں کے بال اکھاڑنا، جلد میں نیل وغیرہ بھر کر نقش و نگار بنانا، دانت باریک کروانا، سر پر مصنوعی بال لگوانا، مردوں کا داڑھی منڈوانا، عورتوں کا لباس کم از کم کر کے انہیں ننگا کرنے کی کوشش کرنا، یہ سب شیطانی کام ہیں اور اللہ تعالیٰ کی لعنت کا موجب ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت کی گودنے والیوں اور گدوانے والیوں پر، یعنی جلد میں جو نیل اور سرما وغیرہ بھر کے نقش و نگار بناتے ہیں نا ان پر، چہرے کے بال صاف کرنے والیوں پر۔ اب یہاں پر غور کریں، عورت کی بات ہو رہی ہے نا، چہرے کے بال، اور میں مرد ہو کر صاف کروں تو پھر مجھے بھی اس پر غور کرنا چاہیے۔ چہرے کے بال صاف کرنے والیوں اور کروانے والیوں پر، کرنے والی اور پھر جن سے وہ کروا رہی ان پر بھی، اور حسن کے لیے دانتوں میں فاصلہ کروانے والی، یعنی گیپ دانتوں میں کروانا تاکہ دانت خوبصورت لگیں، حسن پیدا ہو، ٹھیک ہے، جو اللہ عز و جل کی پیدائش کو بدلتی ہیں۔ پھر فرمایا میں اس پر لعنت کیوں نہ کروں جس پر اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے لعنت کی اور وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں بھی ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ آیت مبارکہ پڑھی، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں اس کو لے لو، اور جس سے منع کر دیں اس سے بعد آ جاؤ۔ اب یہ فلا یغیرن خلق اللہ کے اندر یہ ساری چیزیں جو آپ کے سامنے میں نے پڑھ کر بتائیں، یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیقات کو تبدیل کرنے کے اندر علماء نے اس کے اندر شمار کی ہیں۔ تو یہ شیطان اس طرح یہ کام کروائے گا۔ فرمایا جو بندہ بھی شیطان کو اپنا ولی دوست بنائے گا یقیناً وہ نقصان اٹھائے گا۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے ایک جو شیطانی چال ہے اس کو مزید کھول کر سامنے رکھ دیا کہ یاد رکھو شیطان تمہارے پاس آئے گا، جھوٹے وعدے بھی دے گا، امیدیں بھی تمہیں دلائے گا، آرزویں بھی تمہارے اندر پیدا کرے گا۔ اور پھر اس کے اندر صرف ایک واقعہ میں اشارہ کر کے بات ختم کر دیتا ہوں کہ تلبیس ابلیس نامی ایک کتاب ہے امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی، انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا، ایک عبادت گزار بندہ تھا، بہت زیادہ عبادت کرنے والا تھا، اور اس علاقے کے اندر 3 بھائی تھے اور ایک ان کی بہن تھی۔ تینوں بھائی مجاہد تھے، جہاد کے اندر وہ جانا چاہتے تھے۔ اب ان کو فکر یہ تھی کہ ہم جہاد پہ جائیں گے تو پیچھے بہن کا خیال کون رکھے گا، تو ان کے ذہن میں پھر وہ راہب جو تھا، جو عبادت گزار بندہ تھا اس بستی کا، وہ ان کے ذہن میں آیا کہ یہی ایک بندہ ہے جو واقعی اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ ہے، اسی کے پاس ہی ہماری بہن محفوظ رہ سکتی ہے۔ وہ اس کے پاس مطلب چھوڑ کے چلے گئے، رہتی وہ اپنے گھر پہ ہی تھی لیکن وہ دیکھ بھال وہی کرتا تھا۔ وقت گزرتا گیا، کھانا وہ باہر دروازے پر ہی رکھتا، دروازہ بجا کر دستک دے کر آ جاتا، کافی عرصہ اسی طرح ان کا، نہ اس نے بات چیت کی، کچھ نہیں دیکھا، کچھ بھی نہیں۔ شیطان نے ایک دن وسوسہ ڈالا، اللہ کے بندے تو اس عورت، وہ اکیلی عورت ہے، اس کی ضروریات بھی ہوں گی، تو کھانا رکھ کر آتا ہے، پہلی بات ہے تو دیکھتا بھی نہیں ہے، ہو سکتا ہے پیچھے سے کوئی جانور کتا آتا ہو، وہ کھانا اٹھا کے لے جاتا ہو، وہ کھانا اس کو پہنچتا بھی نہ ہو، تو کم از کم انتظار کر لیا کر۔ اب پھر اس کو رکوانا شیطان نے شروع کر دیا، وہ پھر انتظار کرنے لگ گیا، وہ آتی، دروازہ کھولتی، کھانا اٹھاتی، چلی جاتی۔ پھر کچھ عرصے کے بعد اس نے کہا اس کی کوئی ضرورت ہو سکتی ہے، کوئی بات، کوئی چیز، کوئی مسئلہ، تمہاری ذمہ داری ہے، تم پوچھو اس سے۔ تمہیں وہ ذمہ داری ڈال کر گئے، تو پھر اس نے بات چیت کرنا شروع کر دی۔ اب دروازے پر بات کرواتے کرواتے اس نے کہا دیکھ تو اللہ کا بندہ ہے، لوگ تجھے دیکھیں گے تو لوگ پتہ نہیں تیرے بارے میں کیا باتیں کریں گے، اکیلے یہاں پر کھڑے ہو کر بات کرنے سے بہتر ہے تو اندر چلا جائے کر، تاکہ کوئی دیکھے بھی نہیں اور تو اس سے بات کر کے واپس آ جا،
ہیں، یہاں کھڑا رہے گا تو بھی، وہ بھی کھڑی رہے گی، لوگ گزریں گے باتیں کریں گے۔ اب اس کو آہستہ آہستہ گھر کے اندر لے گئے۔ گھر میں لے جانے کے بعد الغرض اس سے زنا کروا دیا، زنا کے بعد بچے کی ولادت بھی ہو گئی۔ اب کیا ہے، شیطان نے اس عورت کا بھی اس سے قتل کروایا، اس بچے کا بھی قتل کروا دیا، وہیں پر دفنا بھی دیا۔ اچھا، وہ مجاہد آئے بڑے عرصے کے بعد، جب انہوں نے پوچھا بہن کے بارے میں، اس نے کہا وہ بیمار ہو گئی تھی، فوت ہو گئی، میں نے دفنا دیا، قبر نہ بتائے۔ خیر، انہوں نے کہا اللہ کا بندہ ہے، جھوٹ تو نہیں بول رہا ہوگا۔ لیکن ان تینوں کو امام ابن جوزی کہتے ہیں کہ وقفے وقفے سے تینوں بھائیوں کو نا ایک ہی خواب آتا تھا، لیکن وہ ایک دوسرے کو بتاتے نہیں تھے۔ لیکن جب مسلسل یہ خواب آنے لگا ساری حقیقت کے بارے میں، تو انہوں نے کہا یہ مسئلہ کیا ہے، جا کے اس سے پوچھیں۔ بہرحال جب پوچھا، اس نے اقرار کیا، یہاں تک معاملہ پہنچا اس کو سزا قتل کا حکم مل گیا کہ اس راہب کو کیا قتل کر دیا جائے۔ اب دیکھیں یہاں پر شیطان اب آخری مرحلہ استعمال کر رہا ہے۔ وہاں پر آیا، جب وہ پھانسی پہ چڑھنے لگا نا، اس کو کہا دیکھ یہ جتنا بھی تو نے کام کیا ہے نا، اس سے میں تجھے بچا سکتا ہوں، تو قتل نہیں ہوگا، تجھے میں زندگی دے دوں گا، شرط میری یہ ہے تو مجھے سجدہ کر دے۔ اس نے کہا سجدہ کیسے کروں؟ کہا بس تو ویسے ہی نا اشارتاً گردن جھکا دے، میں مان جاؤں گا تو نے مجھ سے تو نے سجدہ کر دیا اور میں تجھے بچا لوں گا، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی اس نے یہ کیا، اس نے کہا پہلے مجھے امید تھی تجھے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، لیکن اب تیرا کام ہو گیا، اب تیری معافی نہیں ہے۔ پہلے تو نے جتنے جرائم کیے اللہ رب العالمین تجھے معاف کر سکتے تھے، لیکن اب جو آخری کام میں نے تجھ سے کروا لیا شرک والا، اس کے بعد اب تیری معافی کے کوئی چانس نہیں ہے۔ تو یعنی شیطان اس حد تک، یاد رکھیں، آخری جو حربہ ہوتا ہے اس کا شرک ہوتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے پیچھے معافی کے چانس انسان کے موجود ہیں، ابھی تک زندگی میں بھی وہ کروا سکتا ہے یا فوت بھی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہے، لیکن شرک اگر میں نے اس سے کروا دیا تو اس کی معافی نہیں ہے۔ تو یہ کیا ہے، شیطانی آرزویں ہوں گی، وعدے ہوں گے کہ میں زندگی دوں گا، بچا بھی لوں گا تجھے، تیرے پر کوئی بات بھی نہیں آئے گی، ساری چیزیں وہ کروائے گا۔ لیکن اللہ کہتے ہیں شیطان کے وعدے یاد رکھو، دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے، وہ جہنم میں خود بھی جائے گا اور تمہیں بھی لے کر جائے گا۔ تو اس لیے شیطان کے وار سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا شیطان واضح دشمن ہے، اور اس کی دشمنی کو دشمن ہی، یعنی اس کو دشمن ہی سمجھو، اپنا دوست اس کو کبھی بھی مت بنانا۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔